حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، میں کہہ چکا کہ بڑا پہلے، بلکہ امام بہقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، میں تو اس دن کا قائل ہوں، بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے، اور حضور نے یہاں سے صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا، ان کو تو زبردستی لایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا پیار، اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو۔ تو انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں؟ تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا، ورنہ تم یہ کام کر لینا۔ تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی، وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں، جن کی ذمہ داری لگتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے، وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی ہیں۔ انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو؟ تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں، این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے۔ ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی۔ حضرت عباس ڈیوٹی کرتے، روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بازو کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی، یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی، اس نے انصاف کیا، جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا روب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے، نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا، یہ حضرت عباس کا روب تھا۔ فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، شان دی۔ نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی، ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آپ کے گھر آؤں گا، اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، لوگ منت کرے، اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آؤں گا۔ چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے،
اتنا پیار ہے چچا سے, اتنی محبت ہے نبی پاک کو. اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے, اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے, میرے والد کی جگہ ہے, یا اللہ یہ میرا خاندان ہے, مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا, مسجد نبوی شریف, اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے, فرمایا آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینے کی طرف آنے میں. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے, مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق, تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا, تو جمعے والا دن بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا, حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا, تو پرنالہ گلی میں تھا, وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا, بھائی مسجد کے دروازے پر پرنالہ ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالہ, اکھیڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ, کہنے لگے پرنالہ آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی, فرمایا وہ چینٹے پڑتے تھے, نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی, معقول وجہ, اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا, کوئی میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا, ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کپڑوں پہ چیٹے پڑے ہیں نا, وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا, تھوڑا سائڈ پہ کر لیں, چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں, کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر, کبھی فلاں چیز کے نام پر, کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں, ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے, آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے, اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ اکھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں, اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا, ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے, اور ہمیں تم جو سبق پڑھاتے ہو وہ جانے کہاں سے آیا ہے, تم ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہو. میں کئی دفعہ کہتا ہوں یا ہمیں سمجھا دو, نہیں تو پھر ہم سے سمجھ لو, آ جاؤ ہم سے سمجھ لو. یہ ساری چیزیں جو چمکتی دمکتی ہیں کتب حدیث میں, ان کا کیا کیا جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں, جگہ ہیں. حضرت عباس کو حضور کے چچا سب لوگ احترام کرتے. حضرت عباس وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا, ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا, حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں, گھوڑے پہ جا رہے ہیں, اونٹ پہ جا رہے ہیں, سامنے سے حضرت عباس آ گئے, اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے, قدر والا ہی کسی کی قدر پہچانتا ہے. یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں, سامنے سے حضرت عباس آ گئے, دونوں سواری سے اتر جاتے, اتر کے کھڑے ہو جاتے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے. ادب سیکھ لو ان لوگوں سے, احترام سیکھ لو ان لوگوں سے, نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے, اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو. ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے. اپنے مشائخ کی اولادوں تک, استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے, وہاں سے ملا ہے, نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے. میرے عزیز حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ, ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا,
راضی رہنا. تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا, وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک. مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی, لوگ پریشان ہیں. سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے, آؤ دعا مانگے بارش کے لیے. سب صحابہ موجود تھے, بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کہا اے اللہ, ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے, عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا. آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے. بخاری ہے, یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے, مہربانی فرما. حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے, چلے نہ ایمان 2 قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے, اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. لبوں پہ ایاک نستعین ہے, پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے, اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. اور ایک جگہ پہ درویش نے کہا تھا, ویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, صفیں تو سب بچھی ہیں, عشق والیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ, نماز پڑھ, عبادتوں کے راز پڑھ. درود پڑھ, نماز پڑھ, عبادتوں کے راز پڑھ. جنیدیوں میں بیٹھ جا, غزالیوں میں بیٹھ جا. اب شارحین حدیث اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں, کہتے ہیں پھر حضرت عباس نے بھی دعا فرمائی, اور بارش اتنی ہوئی کہ پھر گلیوں میں چلا نہیں جاتا تھا. وسیلہ کس کو بنایا؟ حضرت عباس کو. یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وسیلے کے نام. اور میں نے کہا میاں آپ کو کیوں اتنی پریشانی ہے, جب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. تو اگر مالک کریم کا حکم ربی آ جاتا ہے, تم کیوں اتنے زیادہ ہر بات میں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں اس قدر زیادہ امت کو تقسیم کرتے ہو؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس میں انتشار پیدا ہو؟ یہ تو کتاب و سنت ہے, یہ تو واضح آیات اور احادیث ہے. جو قومیں زندہ رہنا چاہتی ہیں وہ ایک صورت میں زندہ رہ سکتی ہیں کہ اپنے محسنوں کو نہ بھولیں. اللہ ان کے مزار پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.